السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو ہمارا جو پچھلے لیکچر تھا اس میں ہم نے امیزون بزنس ماڈلز میں ہول سیل پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل ہے کیا؟ A private label product is made by another manufacturer but sold under your unique brand name. You can choose to modify an existing item or create an entirely new product from sketch. تو اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ لیبل سمپلی میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو پرائیویٹ لیبل یہ ہے کہ آپ نے کسی اور مطلب کہ ایسے پروڈکٹ سیل کرنی ہے جو پہلے کوئی نہ سیل کر رہا ہو، اور آپ نے ایک اپنا برانڈ بنانا ہے، اس پہ اپنا لوگو لگانا ہے، اس کو اپنے جو ہے ایک مطلب کہ برانڈ کا نیم دینا ہے، لوگو دینا ہے، سب کچھ آپ نے. وہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ٹی شرٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ نے ٹی شرٹ میں ایک ٹی شرٹ جو ہے بنا لینا ہوتا ہے، اور اس پہ آپ نے ایک لوگو بنانا ہوتا ہے. اس پہ آپ نے لوگو لگا کر تو وہ جب آپ لوگو لگائیں گے تو وہ آپ کا برانڈ بن جائے گا. وہ آپ کا مطلب کہ اگر فار ایگزامپل جے ڈاٹ کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے، اس کا کیا ہوتا ہے سمپلی اسی کا اس کا یہی ہے کہ اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ جے ڈاٹ لکھا ہوتا ہے. اس کے اگر اس سے آپ کپڑے بائی کریں تو اس کے جو مطلب کہ وہ ہوتے ہیں، جو اس کا جو شاپر ہوتا ہے جو وہ جس میں دیتے ہیں تو اس پہ جے ڈاٹ لکھا ہوتا ہے. تو اسی طرح سمپلی آپ کا یہی ہے کہ آپ نے اس کا اپنا جو ہے ایک برانڈ بنانا ہوتا ہے، اس کو آگے سیل کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو پرائیویٹ لیبل ہے اس میں یہی کام ہے کہ برانڈ بنا کر اور اس کو سیل کرنا ہوتا ہے. ایسے پروڈکٹ کا برانڈ بنانا ہے جو پہلے امیزون پر نہ سیل ہو رہا ہو، تو اس طرح برانڈ بنانا ہے. اس کے بعد آتا ہے سیلر اکاؤنٹ. سیلر اکاؤنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سیلر اکاؤنٹ جو ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. بزنس اینڈ پروفیشنل میں صرف یہی فرق ہے کہ بزنس میں آپ نے ایک اپنا ریسیلر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. یہ اس لیے کیونکہ پرائیویٹ لیبل آپ نے کرنا ہوتا ہے. پرائیویٹ لیبل میں آپ نے اس کے ساتھ جو سیلر اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کرنی ہوتی ہے، سب کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو جو ہول سیل میں ہوتا ہے وہ اگر آپ پروفیشنل اکاؤنٹ میں جو ہے سمپل پروفیشنل اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹنگ یہ بزنس اور پروفیشنل میں اتنا کچھ خاص فرق ہے نہیں. آپ پروفیشنل جو ہے اس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ لیبل. پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے اس میں بہت اس لیے اس کا مطلب کہ پروڈکٹ ہنٹنگ اس میں نہیں کرنی ہوتی، ضروری نہیں، سوری فار دیٹ. اس میں پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ نہیں کرنی ہوتی، لیکن کریٹ نیو پروڈکٹ آپ نے اس میں نیو پروڈکٹ کریٹ کرنے ہیں. پروڈکٹ ہنٹنگ صرف یہی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ پہلے سیل ہو رہی ہے یا نہیں سیل ہو رہی، بس آپ نے کچھ اور اس میں نہیں دیکھنا ہوتا. اس کے بعد اس میں نیو لسٹنگ کرنی ہوتی ہے. بس ہول سیل میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہول سیل میں جو ہے می ٹو لسٹنگ ہے، لیکن اس میں نیو لسٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں ایل ایل سی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. ایل ایل سی اس میں مسٹ بنانا ہوتا ہے. اس میں آپ نے اس لیے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو ریسیلر سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے نا. اس کے بعد آتا ہے شپمنٹ پلان. اس میں بھی آپ ایف بی اے یا ایف بی ایم دونوں کر سکتے ہیں. شپمنٹ پلان جو ہے اس میں آپ ایف بی اے کرنا چاہیے، ایف بی ایم دونوں کر سکتے ہیں. اگر آپ یو کے یو ایس اے میں ہے تو آپ ایف بی ایم کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے تو آپ ایف بی ایم نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ کو پھر ایف بی اے کرنا ہوگا. پروڈکٹ سورسنگ اس میں پروڈکٹ سورسنگ کا جو ایشو ہے وہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہوتا. پروڈکٹ سورسنگ اس میں آپ نے اس لیے نہیں کرنی ہوتی کیونکہ آپ کا اپنا ہی برانڈ ہے، آپ کا اپنا ہی پروڈکٹ ہے، بس آپ نے وہ سمپلی مینوفیکچرر سے بنا کر اور امیزون کے ویئر ہاؤس پر بھیج دینا ہے. اس کے بعد ہے ایڈورٹائزمنٹ پی پی سی کمپین. اس میں ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹارٹ میں آپ کے برانڈ کو کوئی نہیں پہچانتا، کوئی آپ کے برانڈ کو جانتا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اس کو جو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ٹوائز میں ہے، آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک ٹوئے ہے، تو پھر وہ آپ کا اگر کوئی بھی ٹوئے سرچ کرے گا تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ پہلے ہی پیج پر آ جائے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں. یہاں پر میں نے ٹوائز اگر میں سرچ کروں، یہاں پر میں نے ٹوائز سرچ کر لیا. اس میں مجھے دیکھیے یہ آ گیا فرسٹ پیج پر، یہ چیزیں آ گئی اسپانسر اور یہ تین چیزیں مجھے میرے پاس آ گئی جس پہ لکھا تھا اسپانسر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس کو یہ پی وی سی کمپین اس پہ چلائی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اس کی. اگر یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہے اس کا جو سیلر ہے نا، جو مطلب کہ سیلرز اس پہ ایک بندہ سیل کر رہا ہے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک بندہ سیل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ
ایف بی اے کر رہا ہے، ایک سیلر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرائیویٹ لیبل ہے۔ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ یہاں سے آ جائے گا، اس کا میں سیلرز آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں اگر یہ دیکھیے، اس میں صرف اور صرف ایک ہی سیلر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو سیل کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پرائیویٹ لیبل کر رہا ہے۔ یہ پروڈکٹ اگر کسی اور ویب سائٹ پر ہے بھی کسی اور نام سے، لیکن یہ اس نے بنائی ہوگی اور اس پہ اپنا لوگو وغیرہ یا کوئی نام وغیرہ دیا ہوگا اور اس کو پھر آگے سیل کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں لکھا بھی تھا کہ یہاں پر یہ یو کین چوز ٹو موڈیفائی این ایکسائٹنگ ایٹم اور کریٹ این انٹائرلی نیو پروڈکٹ فرام اسکیچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح پروڈکٹ آپ اپنے لیے بناتے ہیں اور اس کو آپ سیل کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو ہے اپنا مطلب کہ کسی اور کا پروڈکٹ جو ہے اس سے تھوڑا سا آئیڈیا لے کر اور آپ نے اس کو اپنے پروڈکٹ بنا کر اس پہ اپنا لوگو وغیرہ دینے ہوتے ہیں۔ پروز آف بزنس ماڈل، پروز اس کے فائدے جو ہے، اس کے فائدے یہی ہے کہ اس میں آپ نے اون پروڈکٹ اینڈ اون برانڈ، آپ کے پاس یہ اس کے جس طرح ہول سیل میں آپ کو برانڈ کے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کچھ آپ نے اس میں نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اس میں صرف آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے اور بس آپ کا اپنا برانڈ ہے، آپ نے بس اس کو سمپلی سیل کرنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی ان کنٹرول کا مطلب یہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے سیل کرنا مطلب کہ جہاں پر سیل کرنا چاہے آپ سیل کر سکتے ہیں، امیزون پر، والمارٹ پر، جہاں پر بھی۔ لیکن ہم پڑھ رہے امیزون ہے تو پھر اس لیے ہم امیزون کا ہی ذکر کریں گے کہ آپ امیزون پر سیل کر سکتے ہیں۔ ان کنٹرول آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو یہ مطلب کہ نیو لسٹنگ آپ نے کریٹ کی ہے، آپ نے جتنا پرائز آپ کو چاہیے آپ نے اس پہ سیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہے تو پرائز بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی لگا سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ نو پرائز وار اینڈ نو بائی باکس گیم، بائی باکس کا گیم جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھ آ جائے گا۔ بائی باکس اور پرائز وار میں، پرائز وار اور بائی باکس جو ہے وہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ چیزیں بھی مطلب کہ آپ کے پاس یہ بھی خدشہ نہیں ہوگا کہ اس کا پرائز کم نہ ہو جائے، اس کا پرائز زیادہ نہ ہو جائے۔ ہول سیل میں آپ کے پاس پرائز جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، مطلب کہ آپ کا اپنا پرائز تو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ آپ نے $20 کا لگایا، لیکن کوئی اور اگر 19 کا لگائے تو 19 والے کے سیل زیادہ آئیں گے۔ تو اسی لیے پرائز وار جو ہے وہ جو پرائیویٹ لیبل ہے اس میں بس آپ اگر $10 لگائے تو $10 ہی رہے گا۔ اگر آپ نہ اس کو مطلب کہ چینج نہ کرے تو پھر اس کا کچھ بھی، یہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں، آپ نے پرائز بڑھانا ہے، کم کرنا ہے۔ اور نو بائی باکس کا گیم بھی نہیں ہے کہ مجھے بائی باکس ملے گا یا نہیں، بس وہ سمپلی آپ سیل کر رہے تو آپ کو ہی بائی باکس آپ کے پاس ہی ہوگا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے اپ فرنٹ کاسٹ، مطلب کہ اس کی کاسٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ لگتا ہے۔ آپ نے برانڈ بنانا ہوتا ہے، اس کو پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان یا کسی اور جگہ سے آپ نے شپ کرنا ہوتا ہے، ویئر ہاؤس تک لے کر جانا، تو یہ شپنگ کا خرچہ سب کچھ جو ہے اس میں بہت زیادہ۔ جو ہول سیل میں اگر میں کہوں تو اگر ہول سیل پر $10 کا خرچہ ہے تو جو پرائیویٹ لیبل ہے اس پہ آپ کا $100 کا خرچ آئے گا، مطلب کہ میں کہوں گا کہ 5 to 10 ٹائمز اس کا زیادہ خرچہ آتے ہیں بزنس میں، کیونکہ یہ تو آپ نے برانڈ بنانا ہوتا ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس پہ خرچہ زیادہ آئے گا۔ اس کے بعد ہے برانڈ، اس میں برانڈ کا نیم جو ہے، لوگو، ڈیزائن، یہ سب کچھ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ جو یہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ چیزیں آپ نے یہ جو پکچر بنی ہے نا، اگر آپ پرائیویٹ لیبل آپ کریں گے تو یہ پکچر بھی آپ خود بنائیں گے۔ کسی مطلب کہ کوئی اگر گرافک ڈیزائنر ہوگا تو آپ کو بنا کر دے گا، وہ پکچر بنانے کی بہت زیادہ مطلب کہ پیسے لے گا، تو آپ کا یہ بھی خرچہ ہوگا اس میں۔ اس طرح اگر میں کہوں تو ریلیشن شپ وتھ سپلائر، سولid ریلیشن شپ وتھ سپلائر، مطلب کہ سپلائر کے ساتھ جو ہے، مطلب کہ مثل میں نے کہا تھا آپ کو ڈسٹریبیوٹر ہو گیا یا سپلائر، اس کے ساتھ اس کو بھی اپنے پروڈکٹس دینے ہیں کہ وہ بھی کسی کو یہ سیل کرے، تو یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوا تو پھر آپ کا جو ہے اس میں خرچہ جو ہے وہ زیادہ، یہ تو سب کچھ آپ کا یہ اس پہ خرچہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد ہے اسٹیبلشنگ ٹرسٹ اینڈ نیم، اس میں آپ نے اپنا نام، مطلب کہ ایک ٹرسٹ اینڈ نیم، مطلب کہ ایسا نام دینا ہے جس پہ آپ کے سیلز آئے۔ مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ کمپین، اس پہ بھی آپ کا خرچہ ہوگا، تو یہ سب کچھ یہی ہے کہ اس کے نقصانات یہی ہے کہ اس میں آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا، اور اس خرچے کے بعد اگر آپ کو سیلز نہ ملے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس کا۔ تو اس لیے اس میں بس یہی اس کے نقصانات ہیں، اس میں کچھ ہے نہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے ہم پھر جو ہے اگر کوئی اور